بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہے 14 اگست 2024، یوم آزادی پاکستان۔ آج بروز بدھ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے دشمنوں سے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس مشن پر قائم و دائم رکھے جو مشن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مشن ہے۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلا ویلاگ اور دوسرا ویلاگ پیش کر چکے ہیں، تیسرا 3 ویلاگ آج کے ہو چکے ہیں۔ آج چوتھا ویلاگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہے پیج 315 اور چوتھا ویلاگ ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، یہ ہم آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، قال انی جاعلک للناس اماما، امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ اس سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اس کامیابی کے صلہ میں امانت خلق اور پیشوائی کا انعام دیا گیا۔ دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ خلق خدا کے امام و مقتدا اور پیشوا بننے کے لیے جو امتحان درکار ہے وہ دنیا کے مدارس اور یونیورسٹیوں جیسا امتحان نہیں، جس میں چند مسائل کی فنی تحقیق اور علمی موشگافی کو کامیابی کا اعلیٰ درجہ سمجھا جاتا ہے۔ اس عہدے کے حاصل کرنے کے لیے ان 30 اخلاقی اور عملی صفات میں کامل اور مکمل ہونا شرط ہے، جن کا ذکر ابھی بحوالہ آیات آ چکا ہے۔ قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ بھی یہی مضمون اس طرح بیان فرمایا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا أَوْ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یعنی ہم نے ان میں سے امام اور پیشوا بنائے کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کریں جب انہوں نے اپنے نفس کو خلاف شرع سے روکا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا۔ اس آیت میں امامت و پیشوائی کے لیے ان 3 صفات کا خلاصہ 2 لفظوں میں کر دیا گیا ہے، یعنی صبر و یقین، یقین عملی اور اعتقادی کمال، اور صبر عملی اور اخلاقی کمال ہے۔ اور وہ 30 صفات جن کا ذکر ابھی اوپر گزر چکا ہے، سب کی سب انہی دو وصفوں میں سموئی ہوئی ہیں۔ 5واں سوال یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منصب امامت و پیشوائی دینے کے لیے جو یہ ضابطہ ارشاد ہوا ہے کہ فاسق اور ظالم لوگوں کو یہ منصب نہ ملے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی توضیح یہ ہے کہ امامت و پیشوائی ایک حیثیت سے اللہ جل شانہ کی خلافت ہے، یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اس کا باغی اور نافرمان ہو۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ یا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کریں جو اللہ کا باغی یا نافرمان ہو۔ ناظرین، آج کا یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اب انشاءاللہ 5واں ویلاگ جو ہے اس سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یہ وطن
تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے راہگزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔